اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ پہنچانے کی کوشش کری، جس میں انسان کی نیت کے اوپر معاملہ تھا کہ انسان کی نیت کیسی ہونی چاہیے، اور نیت کے سبب ہی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسی ہماری نیت ہوگی، اگر نیت ہماری اچھی ہے تو پھر انسان کو اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور نیت میں اگر اخلاص نہیں ہے اور صرف دکھاوا ہے تو اس عبادت کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا، بلکہ اس عبادت کو جو ہے اس انسان کے منہ پر اللہ تبارک و تعالی مار دیتا ہے۔ جیسے کل آپ حضرات کے سامنے میں نے بتایا کہ 3 شخصوں کو اللہ رب العزت سب سے پہلے میدان محشر میں ان کا فیصلہ فرمائے۔ تو یہ جو 3 کا جو ذکر ہوا نا، تو اس لیے 3 کا ذکر کیا گیا ہے کہ شہید کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور لوگوں کے نزدیک بھی شہید کا مقام بہت افضل و اعلیٰ ہے کہ اگر کوئی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو۔ اور شہید جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، پھر اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ ان کی شان میں اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں نازل فرمائی۔ اور پھر شہید کا مقام آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ یہ طلب کی کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید کیا جاؤں۔ کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی زبان مبارک سے کہا کہ میں رب کی بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک ٹوٹ گئی کہتے کہتے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ شہید کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شہید بھی رب کی رضا کے لیے وہ شہید نہیں ہوا تو اس کو کوئی اجر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اب اس کے بعد میں عالم کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے جو وارث ہیں وہ علماء، نہ کہ عوام وارث۔ تو ان کو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عالم صرف دکھاوے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے علم اس نے حاصل کیا، تو اس عالم کو بھی سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ پھر وہ سخی جس کو اللہ رب العزت نے دولت دی، اور وہ اگر 2 روپے بھی دیتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے کہ سماج کے اندر میری واہوائی لوٹی جائے، تو ایسے سخی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ خاص لوگ تھے جن کا ذکر کیا گیا، ورنہ اس کے اندر ہر شخص مطلب داخل ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نیت کے معاملات میں ہر شخص داخل ہے۔ دیکھیے ایک حدیث مصطفیٰ سماعت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں ایک شخص ایسا آئے گا، جب وہ میدان محشر میں شخص آئے گا تو اس کے نام اعمال جو ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کی جائے۔ دوستو دعا مانگا کرو، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرو، مالک مولا جب میدان محشر میں میرے نام اعمال مجھ کو عطا کیے جائیں تو دانے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں مجھ کو دیے جائیں۔ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گئے تو اس کی نجات کی امید ہے، اس کی نجات کی امید ہے۔ اور جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا نہیں کیے گئے اور الٹے ہاتھ میں اس کے نام اعمال دے دیے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مصطفیٰ میں آتا کہ اگر بائیں ہاتھ میں کسی کے نام اعمال دیے جائیں گے نا، اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو پھر یوں ہی نہیں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، بلکہ آقا فرماتے سینے کی پسلیاں
توڑنے کے بعد کمر کے پیچھے کو اس کا ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یوں ہی نہیں دیے جائیں گے۔ یہ ہاتھ جو ہے ہمارا، یہ سینے کی پسلیاں توڑنے کے بعد کمر کے پیچھے کو ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ میں مطلب یہ کہ اعمال دیے جائیں گے۔ تو دعا کرا کرو کہ مالک مولا میدان محشر میں جب تو نام اعمال مجھ کو عطا کرے تو میرے سیدھے ہاتھ میں عطا کر دے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا ہو گئے تو سمجھو اس کی یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی، اور ورنہ مطلب بڑا سخت معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب میدان محشر میں آیا اور اس کے نام اعمال اس کو دیے گئے سیدھے ہاتھ میں، تو وہ کیا دیکھتا کہ اس کے نام اعمال میں حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، یعنی بہت ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دل میں کہتا ہے یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، وہ دل کے اندر کہتا ہے۔ دیکھیے نیت کے اوپر دار و مدار ہے، جیسے بخاری شریف کی حدیث میں نے تمہیں بتائی کہ سارا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو بہت سارے اعمال ایسے بھی اگر ہم نہ بھی کریں اور نیت اچھی ہے، نیت میں اخلاص ہے، تو بنا کیے اللہ عطا فرما دیتا، بنا کیے اللہ عطا فرما، کیونکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا نا، اور میری مجبوری بھی دیکھ رہا، اللہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہا اور ہماری مجبوری بھی دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے کی کیا مجبوری ہے، دیکھتا نہیں دیکھتا اللہ؟ تو اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہماری صورتوں کو، ہمارے لباسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس نے دل میں کہا کہ یہ اعمال نامے، یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے، جو اس کے اندر ہیں یہ نام اعمال شاید میرا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ نام اعمال تیرا ہی ہے، یہ نام اعمال تیرا ہی ہے، تجھ کو ہم نے زندگی دراز دی، یعنی تیری عمر طویل کری، ہمیشہ تیرے دل کے اندر یہ خواہش رہتی تھی اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں حج کرتا، یہ تمنا رہتی تھی کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں حج کرتا، اور اسی تمنا کو لے کر تو دنیا سے آ گیا۔ یہ تمنا تیری رہتی تھی کہ اگر پیسہ ہوتا، مال و زر ہوتا تو میں عمرہ بھی کرتا، پیسہ ہوتا تو میں جہاد کرتا، زکوٰۃ دیتا، صدقات کرتا۔ یہ تیری تمنا جو تھی یہ اخلاص تھا، اس تمنا کے اندر، اس نیت میں جو تھا اخلاص تھا، یعنی یہ جو نیت تو نے کی تھی صرف میری رضا کے لیے کی تھی، اس لیے یہ تیرے نام اعمال میں نے لکھ دیا، تیرے نام اعمال میں نے لکھ دیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اگر اخلاص نیت کے اندر ہے اور نیت میں مطلب یہ کہ اخلاص اس کی نیت کے اندر ہے تو اللہ رب العزت بنا کیے ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، اور ایک طرف اگر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو کرنے کے بعد بھی اللہ اس کا اجر و ثواب کچھ عطا نہیں کر رہا اس کو۔ تو پتہ یہ چلا سب کچھ جو مطلب یہ ہے کہ دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہی، سب کچھ جو دار و مدار ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو دوستو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، نیتوں میں اگر اخلاص ہے تو پھر قسم خدا کی بندے کی نجات ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ایک شخص اور میدان محشر میں آئے گا جس کے پاس اس کے ساتھ میں پہاڑ کے مانند نیکیاں چل رہی ہوں گی، پہاڑ کی برابر اس کے پاس میں نیکیاں۔ تو آقا فرماتے پھر کوئی منادی ندا لگائے گا، ایک کہنے والا کہے گا کہ اس کے پاس جس کا کوئی حق ہو وہ اس سے لے کر چلا جائے، اس کے پاس اس کے اوپر کسی کا اگر حق ہے تو وہ اپنا حق اس سے لے لے۔ آقا ارشاد فرمائیں گے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے نیکی لیتے جائیں گے۔ دوستو آج ہم تو نے اگر کسی کا 1 روپیہ مارا ہے نا تو کل قیامت کے دن اس کا ہمیں روپیہ نہیں بلکہ جو نیکی ہماری ہیں وہ دی جائے گی۔ ایسے میں اگر 1 روپیہ ہم نے کسی کا مال لیا ہے یا 100 روپے مال لیے ہے یا جو بھی ہے بہرحال دنیا کے اعتبار سے، اگر ہم نے کسی کا کچھ مارا ہے تو کل قیامت کے دن وہاں نیکی دی جائے گی۔ سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ دبا لیا، کتنا؟ 1 روپیہ مال لیا، یا یہ جو بیاس والے جو بیاس کا دھندا جو کرتے ہیں نا، بیاس کا جو دھندا کرتے ہیں، یا ویسے مطلب یہ کہ کسی نے کسی کا 1 روپیہ دبا لیا
تو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس 1 روپیے کے عوض میں 700 نئی نیکیاں دی جائیں گی۔ کتنی؟ 700 نئی نیکیاں، وہ نیکیاں یعنی جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی 1 روپے کی عوض میں دی جائیں گی۔ ایک ایک نیکی کی وہاں قیمت ہوگی، اور ایک ایک نیکی کی بنا پر مطلب یہ ہے کہ جہنم اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ تو دوستو کوشش یہ کرا کرو کہ کسی کی کوئی حق تلفی ہم سے نہ ہونے پائے، حق تلفی ہم سے نہ ہونے پائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے جو پہاڑ کے مانند نیکیاں ہیں، لوگ آتے جائیں گے اور لیتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی، اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ حق کا پکا رہ جائے گا۔ انسان پریشان نہیں ہو جائے گا کہ یار میری اتنی ساری نیکیاں چلیں، یا میرا اتنا روپیہ ہے، اگر دنیا کے دور میں اگر میرا اتنا پیسہ تھا سارا پیسہ چلا گیا تو بتائیے پھر کتنی پریشانی کا عالم ہو۔ تو وہ حق کا پکا رہ جائے گا۔ تو جب اس عالم میں وہ حق کا پکا رہ جائے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میرے بندے گھبرا مت، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے جس کو میں نے فرشتوں سے اور اپنی تمام مخلوق سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا، تمام مخلوق سے چھپا کر فرشتوں سے بھی چھپا لیا، یعنی جو فرشتے لکھتے ہیں ان کو بھی اس نیکی کا معلوم نہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب صدقہ دو تو سیدھے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسے کچھ کام کر جاؤ، کہتے نہیں بزرگوں نے، جب ہم تم ایک مقولہ سنتے رہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی جو کر لی پھر اس کو ذکر ہی نہیں کرنا اور اس طرف سوچ رہے نہیں۔ کچھ کام ایسے کیے جائیں کہ جو رب کی رضا کے ہی لیے ہونے چاہیے، کسی دوسرے کا اس میں عمل دخل کچھ نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف بندہ جانتا ہو یا اللہ جانتا ہو، یا کچھ نیکی ایسی ہو کہ ہمیں خود کو معلوم نہ ہو، ہمارا رب ہی جانتا ہو، ہمارا رب ہی جانتا ہو۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ایک نیکی تیری میرے پاس ہے اور اس کو میں نے 70 گنا بڑھا کر لکھ دیا ہے، اس کو میں نے ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا کر لکھ دیا ہے۔ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک نیکی ہی تیری نجات کے لیے کافی ہے، ایک نیکی ہی تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو دیکھیے اگر اخلاص نیت میں ہے تو ایک نیکی ہی بخشوا کے لے جائے گی، اور اخلاص نیت میں نہیں ہے تو ہم نے اگر 50 حج بھی کیے ہیں تو کسی کام کے نہیں، 50 حج بھی کیے تو کسی کام کے نہیں، 10 عمرہ کیے کسی کام کا نہیں، پوری زندگی غوث اعظم کی نیاز کھلائی کسی کام کے نہیں۔ اگر اخلاص نیت میں ہے اور کسی ایک مسلمان کو کھانا کھلا دیا، وہی زندگی کے لیے، وہی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، وہی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صرف ایک انسان کو کھانا کھلا دینا ہی، یا ایک کسی مسلمان کی مدد کر دینا، یا کوئی ایک نیکی ایسی کر لینا کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے، وہی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا مت جانو، کسی نیکی کو چھوٹا مت جانو اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت جانو، یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو۔ نہیں معلوم کہ اللہ کی رضا اسی کے اندر ہو، نہیں معلوم اللہ کی رضا اس چھوٹی نیکی میں ہی ہو، تو اس لیے ہمیں ہر نیکی کرنی چاہیے اور ہر گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ہمارا جو نیت کا بیان چل رہا تھا، تو نیت کے تعلق سے میں ایک دو چار باتیں آپ سے کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں، پھر انشاءاللہ یہ جو شرائط نماز کا ہے آگے پھر ہماری بات بڑھے گی۔ نیت کے تعلق سے جو ہم نیت کریں گے، نیت سب سے پہلے جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے، یعنی جس وقت یہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اپنے دل کے اندر پکا ارادہ کر لیا، اور جس وقت ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت مطلب یہ کہ نیت حاضر رہنی چاہیے ہمارے ذہن میں، مطلب یہ کہ حاضر رہنی چاہیے کہ میں فجر عشاء یا جون سے وقت کی نماز پڑھ لیں۔ اگر نیت مطلب اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے نیت کی
تو پھر وہ نیت نہیں ہے، تو اس وقت مطلب ہمارے ذہن میں حاضر رہنی چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں نیت کرنی ہے۔ اسلامی جو طریقہ ہے نیت کی، میں نے آج کی فجر کی 2 رکعت نماز فرضوں کی اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ کعبہ شریف کی طرف، اگر مقتدی ہے تو اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے اللہ، یہ ایک طریقہ ہے اسلامی۔ اسی طرح سے ظہر کا ہے کہ یعنی جس وقت کی ہم نماز پڑھ لیں، اب عشاء کی نماز پڑھیے تو آج کی میں عشاء کی نماز، عشاء کے فرض اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھتا ہوں، یعنی آج جو اس کو تعین کرنا ہے کہ ہمیں جس وقت کی بھی پڑھ لیں، آج کی ظہر کی پڑھ لیں یا آج کی عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، تو یہ ہمیں کہنا ہے کہ آج کی فجر کی میں 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھتا ہوں، یا ظہر کی اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھتا ہوں آج کی۔ اس طرح سے ہمیں نیت کرنی ہے۔ اچھا رہا سنتوں کا معاملہ، تو سنتوں میں مطلب یہ ہے کہ خالی اگر یہ کہ نماز میں آج کی نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھتا ہوں اور اس نے اگر تعین نہیں بھی کیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے۔ نفلوں میں جیسے بہت سارے ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ حضرت مطلب یہ کہ نفلوں کی نیت کیسے کرنا، تو نفلوں میں اگر یہ اس نے کہہ دیا خالی کہ میں یہ نفل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے پڑھتا ہوں، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، وہ نفل ہو جائے گی۔ اگر ان کو مطلب یہ کہ زبان سے کہہ دیتا ہے کہ عشاء کے پڑھ رہا ہوں یا ظہر کے پڑھ رہا ہوں، تو افضل ہے اگر نہیں بھی کہے گا تب بھی اس کے وہ نفل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔